نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین اکرام، اس وقت محرم الحرام کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ اس کے مناسبت سے میں آپ کی حضرات کی خدمت میں پیغام شہدائے کربلا لے کر کے حاضر ہوں۔ حضرات، اس مہینے کے اس عشرے کی خاص ذمہ داریوں میں سے تمامی اہل سنت، ہمارے گھر خاندان کے مرد و خواتین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم کیا اس عشرے میں کریں اور کیا نہ کریں۔ ان دونوں چیزوں کی پابندی اور ان کو اچھی طرح سے نبھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرات، میں یہ بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو کہ اس عشرے میں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں کیا کربلا سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے، کربلا کے شہداء کی شہادت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا پیغام ملتا ہے کہ ہم اس مہینے میں اور ہمیشہ رسول اللہ کی شریعت کی اتباع کریں، رسول اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کریں، اور خاص طور سے اس محرم الحرام کے مہینے میں، اس عشرے میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں۔ اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آخری شب گزاری ہے، جس کے دوسرے دن آپ کو شہید ہونا تھا، اس یوم میں اپنے تمام گھر والوں کو حکم دیا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور خود بھی تلاوت کیا تھا۔ اس لیے ہمیں کربلا سے پیغام ملتا ہے کہ ہم اور آپ اس عشرے میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور شہدائے کربلا کے ارواح پاک کو ہم اس کا ایصال ثواب کریں، اور اس کے ساتھ کثرت سے ذکر و تسبیح و تہلیل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کھانا پکوائیں، اور کھانا پکوا کر کے غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں جو مفلس سے پریشان حال ہیں ان میں تقسیم کریں اور کھانا ان تک پہنچائیں۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عین خوشی اور رضامندی ہوگی۔ امام حسین ہمارے اس عمل سے بہت خوش ہوں گے، اور بارگاہ خداوندی سے ہم کو عظیم اجر و صلہ ملے گا۔ اب دوسری بات پر آتا ہوں کہ دوستو، ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ عشرہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، مختصر میں وہ چیزیں یہ ہے کہ ہمیں خلاف شرع کام نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی ماں بہنیں، پاس پڑوس کی عورتیں اس محرم میں نہایت بے اعتدالی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور وہ محرم کے 10ویں تاریخ کو خصوصاً میلے میں بند سنور کر نکلتی ہیں اور شریعت کی پامالی کرتی ہیں۔ ہم کو اس حرکت سے خود کو باز رہنا چاہیے، اور اپنی ماں بہنوں کو باز رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں اس محرم کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ اس محرم میں لڑکی کو وداع نہیں کرنا چاہیے، یہ گمی کے دن ہے، اس محرم کے 10 دن میں مچھلی پر فاتحہ نہیں ہو سکتی، ارہر کی دال پر فاتحہ نہیں ہو سکتی، مولی نہیں کھائی جا سکتی، طرح طرح کی یہ بے اعتداریاں اور بدگمانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی بدگمانیوں کو دماغ سے نکالنا چاہیے۔ شریعت میں اس میں کوئی اصل نہیں ہے۔ یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی شہداء اعظام کا پیغام ہے۔ ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو سنت رسول اللہ پر اتباع حسین اعظم کی توفیق عطا فرمائے، اور شہداء کرام کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔